بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد۔ عنوان ہے کعبہ اور مساجد میں دروازے اور زنجیریں رکھنا یا لگانا۔ اس میں سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ ایک اثر لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ وقال علی عبداللہ ابن محمد، پوری ایک سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا عبد الملک، یعنی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا عبد الملک، اے عبد الملک، لو رأیت مساجد ابن عباس و ابوابہا، اگر آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مساجد اور ان کے دروازے دیکھیں تو کتنے ہی خوبصورت اور اچھے دروازے ہیں، آپ کو وہ دیکھنے چاہیے۔ اور اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ 468 نمبر روایت ہے، اور روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ فدعا عثمان بن طلحہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا، کیونکہ ان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں۔ ففتح الباب، تو انہوں نے دروازہ کھولا، کہتے ہیں فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلال واسامۃ بن زید وعثمان بن طلحہ، تو چار لوگ کعبہ کے اندر اس عمارت کے اندر داخل ہوئے، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بلال، سیدنا اسامہ اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں ثم اغلق الباب، پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، فلبث فی ساعۃ، کچھ دیر اس میں ٹھہرے رہے، ثم خرجوا، پھر وہ باہر نکل آئے۔ قال ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فبدرت فسألت بلالا، میں جلدی اندر گیا، باقی صحابہ کرام بھی جا رہے تھے اندر سے دیکھنے کے لیے، تو دروازے کے پیچھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو میں نے ان سے پوچھا صلی فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ تو فرمانے لگے جی ہاں۔ فقلت فی این، تو میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی ہے اس میں، کیونکہ ستون موجود تھے، 6 ستون تھے، تو فرمانے لگے بین الاسطوانتین، یہ جو 2 ستون ہیں ان کے درمیان انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فذهب علی ان اسألہ کم صلی، تو یہ میں بھول گیا کہ میں یہ پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نوافل وہاں پر ادا کیے ہیں۔ تو یہ مختصر حدیث ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل پتہ چلتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام بڑے حریص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے ان کو ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا نفع اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی میں ہیں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کا جو کہ 8 ہجری کے اندر واقعہ ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہاں پر تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بلال بن رباح اور عثمان بن طلحہ وہاں پر موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور عثمان بن طلحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ چابیاں لے کر آؤ، تو وہ چابیاں لے کر آئے، تو پھر یہ 4 صحابہ کرام یعنی 3 صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ بیت اللہ میں 6 ستون ہیں، 2 لائنوں میں 6 ستون ہیں، تو دروازے کی جانب آگے جو 2 ستون ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نوافل، یہ جتنے بھی نوافل اس حدیث میں کیونکہ ذکر نہیں ہے نوافل کا کہ کتنے تھے، تو وہ نوافل جو ہیں وہ انہوں نے ادا کیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو ہیں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، تو کہنے لگے کہ جب میں داخل ہوا اندر تو وہ دروازے کے پیچھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ سامنے کی جانب جو ہے وہ نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم اس کا سوال کریں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے سوال کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جس کو مسئلے کا پتہ ہو اس سے سوال کر لینا چاہیے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، اور کیسے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر بٹھا کر جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی ایک صحابہ کرام کو اپنی سواریوں پر بٹھانا ثابت ہے۔ تو
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ جو عنوان قائم کیا ہے کہ مسجد کا دروازہ وغیرہ رکھنا، تو دروازہ کعبہ کا موجود تھا جس کو کھولا گیا اور اندر گئے. تو آج کل دروازہ جو ہے وہ رکھنا ہماری ضرورت اور مجبوری بھی بن چکا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہیں، ہر شخص کے لیے کھلی رہے. ہر شخص آئے اپنی ضرورت کے لیے، وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، وہ لیٹ سکے اس میں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر زیادہ مسجد کھلی رہے نا، تو اگر نماز کے دوران ہم دیکھیں جوتے غائب ہو جاتے ہیں، نماز کے بعد دیکھیں تھوڑی دیر زیادہ مسجد کھلی رہے تو کبھی نل غائب ہو جاتے ہیں، ٹوٹیاں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی اور چیز کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی پیسوں کا غلہ کوئی کھول کے لے جاتا ہے، کبھی اور معاملات. بھائی مسجدوں تک کو نہیں ہم نے چھوڑا، اللہ کے گھروں کو نہیں ہم نے چھوڑا، تو پیچھے کیا باقی رہ جائے گا؟ تو کس طریقے سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی جب ہم اللہ کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ سچائی والا معاملہ نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی اپنے معاشرے میں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.